سے رہنمائی مل سکے۔ میرے نزدیک تو یہ آیت مبارکہ جو ہے 100% ہم پاکستانی مسلمانوں پر، خاص طور پر جو لوگ باہر سے آئے ہیں، اگرچہ مسلمان دبا ہوا تھا، چھایا ہوا تو ہندو تھا، مسلمانوں کی زمینیں ہندوؤں کے پاس گروی، کلچر ان کا، تہذیب ان کی، کاروبار پر وہ چھائے ہوئے، صنعت ان کے پاس، حرفت ان کے پاس۔ لیکن یہ کہ خاص طور پر جو کہ مائنورٹی پروونسز سے جو لوگ آئے ہیں ان علاقوں سے، ان پر تو 100% چسپاں ہو رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ شاید کہ تم شکر کرو۔ ہم نے شکر نہیں کیا، کفران نعمت کیا۔ ہم نے یہاں آ کر دنیا کمانے کی سعی کی، آزادی سے فائدہ اٹھایا ہے، دنیا بھی ترقی، وہ وعدے جو اللہ سے کیے تھے وہ بھول گئے۔ اس لیے کہ تحریک پاکستان کے زمانے میں تو فلک شگاف نعرے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، وہ ہم بھول گئے۔ ہم لگ گئے بلڈنگیں بنانے میں۔ آج جا کے دیکھیے، گلبرگ میں دیکھیے، ماڈل ٹاؤن میں دیکھیے، گارڈن ٹاؤن میں دیکھیے، کراچی میں بات آئی لینڈ میں جا کر دیکھیے، کلفٹن پر دیکھیے، ڈیفنس میں دیکھیے، ایک سے ایک بڑا محل کھڑا ہوا، ایسے سنگ مرمر تھوپا گیا ہے جیسے کہ پیسہ جو ہے وہ اتنا فالتو پیسہ آیا ہوا ہے کہ اسے تھوپنا مقصود ہے، جیسے کہ اپلے تھوپے جاتے ہیں، ایسے ہی پیسہ تھوپا ہوا۔ یہ کیا؟ یہ ٹھیک ہے ہمارے پاس ڈالمیا نہیں تھے، ٹاٹا نہیں تھے، برلا نہیں تھے، ہم نے ان کے باپ بنا دیے یہاں پاکستان کے اندر۔ اب ہمارا صنعت کار جو ہے اور ہمارا کاروباری شیخ جو ہے وہ ان سے کہیں آگے ہے، لیکن وہ دین کہاں ہے؟ کہاں نافذ کیا اس دین کو؟ یہ ہے اصل میں وہ خیانت۔ اگلی آیت دیکھیے کس قدر ہمارے اوپر چسپاں ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو۔ یہ خیانت، یہ بدعہدی، یہ اللہ کے ساتھ جو کچھ ہم نے خلاف ورزی کی ہے اپنے وعدوں کی۔ ہم نے کہا تھا پروردگار ہمیں انگریز اور ہندو دونوں کی غلامی سے نجات دے دے، ہمیں آزادی عطا فرما دے، ہمیں ایک خطہ ارضی دے دے، تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام قائم کریں گے۔ یہ وعدہ تھا جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ حکومت دی ہے، ہمیں ملک دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے وہ میں نے عرض کر دیا، زیادہ وقت اس میں صرف کرنے کی ضرورت نہیں، ہر شخص جانتا ہے، من عالم کے من عالم جو کچھ ہم ہیں، ہر شخص غریبان میں جھانک لے۔ میں یہ اوروں کے بارے میں نہیں کہہ رہا، اپنے بارے میں ہر شخص سوچے۔ جو بھی اللہ نے ہر شخص کو صلاحیت دی ہے، جو بھی مہلت عمر دی ہے، جو بھی قوت کار دی ہے، جو بھی ذہانت دی ہے، ہم نے کس کام پر لگائی ہے آج تک؟ اگر میری عمر 60 برس ہے، ظاہر بات ہے پاکستان بنا تو میں 15 برس کا تھا، میں اب 62 کا ہوں، میں جائزہ لے سکتا ہوں کہ ان 47 برسوں میں میں نے اپنی توانائی، اپنی قوت، اپنی صلاحیت کا کتنا حصہ اللہ کے دین کے لیے لگایا ہے، اور کتنا صرف دنیاوی کیریئر، دنیاوی دولت، دنیاوی جائیداد بنانے میں صرف کیا ہے۔ یہ تو بڑا آسان حساب ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبہ، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو، خود اسیس کر لو، اپنے آپ کو سیلف اسیسمنٹ کر لو۔ اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اس اعتبار سے کچھ نہ کچھ بہتر ہی ہیں ان لوگوں سے کہ جو مسجد کو بھی نہیں جانتے کہ مسجد کس بلا کا نام ہے، جو جمعے کو نہیں جانتے جمعہ کون سا دن ہوتا ہے، ہفتے کا کب آتا ہے کب جاتا ہے، جمعہ ان کے لیے تعطیل ہے، بس اللہ اللہ کا صلاح اور کچھ بھی نہیں۔ ان کو تو آپ چھوڑیے، قیاس کن سے گلستان من بہار مراد، جو یہاں بیٹھے ہوئے وہ ہر شخص اپنے غریبان میں جھانک لے اور دیکھ لے کہ ہم نے پاکستان کے بننے پر اللہ کا شکرانہ ہم نے ادا کیا، شکر ادا کیا، اور اب اپنے آپ کو لگایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین پر، یا نہیں لگایا؟ ہر شخص اپنے ساتھ اس کو فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اب ذرا اسی کا دیکھیے سورہ توبہ، یہ جو وعدہ خلافی ہم نے کی ہے آج تک اللہ سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے ابھی تک اس نظام کو قائم نہیں کیا، قرارداد مقاصد پاس کر کے رہ گئے۔ کہاں وہ پورا نظام شریعت، کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی؟ آئی جے آئی کی حکومت کے حلق سے نیچے نہیں اتری تو اور کس کی حکومت سے؟ آپ پی 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 سے کیا ہمیں شکوہ ہوگا؟ پیپلز پارٹی تو کھلم کھلا سیکولر ہے،
جو بنا اسلام کے نام پر اتحاد، IJI، اسلامی جمہوری اتحاد، اس کے حلق سے وہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالا دستی والا قانون، 2/3 اکثریت موجود تھی۔ اب تو نہ بے نظیر کچھ کر سکتی ہے دستور کے اندر ترمیم، اور نہ نواز شریف کر سکتا ہے کچھ ترمیم، کون کر سکتا ہے؟ لیکن IJI کو 2/3 اکثریت حاصل، شریعت بل پاس کیا ہے تو اس میں سود کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے بڑی جھٹائی، اس سے بڑی گستاخی، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ تان کر کفر کرنا میرے نزدیک ممکن نہیں ہے قومی سطح پر، کہ نام رکھا ہے نفاذ شریعت ایکٹ، اور اس میں سود کے جاری رکھنے کا اعلان ہو رہا ہے، اور یہ نفاذ شریعت ایکٹ ہے۔ پہلے تو کہا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، سود کا جو فیصلہ شریعت کورٹ کا آیا ہے ہم اپیل میں نہیں جائیں گے، پھر اپیل میں چلے گئے۔ اب وہ پڑا ہوا فیصلہ، جب تک اپیل نہیں ہوگی نہ معلوم کتنے سال لگیں گے، فیصلہ کرا دیں۔ جیسے قرارداد مقاصد، مجھے تو تلخ واقعہ یاد ہے، یہ میرا میڈیکل کالج کا فرسٹ یا سیکنڈ ایئر تھا، یوں سمجھیے کہ 51-52 ہوگا۔ مال روڈ پر سے یہ جو زمزمہ کی توپ ہے اس کے پاس سے میں گزر رہا تھا، میرے ساتھ ایک اور دوست بھی تھے، بلکہ دوست بھی ہم جانتے ہیں سب لوگ، شہریان لاہور کے رانا نذر الرحمان، یہ اس زمانے میں لا کالج میں پڑھ رہے تھے، جمعیت کا میں بھی رکن تھا، یہ بھی رکن تھا، میں ناظم تھا۔ پاس سے ایک بڑی لمبی سی کار، بڑی شاندار کار گزری، اس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بڑی سفید لمبی داڑھی، بڑی نورانی۔ ان کا جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ کہنے لگے ان کی داڑھی کو لوگ کہتے ہیں قرارداد مقاصد۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ داڑھی اتنی لمبی ہے اور کاروبار میں ساری حرام خوریاں یہ شخص کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جیسے پاکستان کے دستور میں قرارداد مقاصد ہے ویسے ہی اس کے چہرے پر یہ داڑھی ہے، ورنہ بہت بڑی قرارداد تھی جو پاس کی گئی کہ ہم اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں، اپنی حاکمیت کے دعوے کو ہی دستبردار، بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی، لیکن عمل نہیں نہ ہوا۔ بات کرنے سے تو کیا ہوتا؟ اب اس کی کیا سزا ملی ہے وہ بات سن لیجیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، یہ ہے آیت نمبر 75 سورہ توبہ کی۔ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ توبہ میں منافقین کا تذکرہ ہے بہت کثرت کے ساتھ۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، ہمیں غنی کر دے گا، دولت دے گا، لئن آتانا اللہ من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، ہم خوب صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ کی راہ میں دیں گے، غریبوں کو دیں گے، اللہ کے دین کے لیے لگائیں گے اور نیک بنیں گے، ولنکونن من الصالحین۔ فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، غنی کر دیا، دولت دے دی، بخلوا بہ، اب انہوں نے بخل کیا۔ اس آیت میں، ان آیتوں میں کوئی لفظ مشکل ہے ہی نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، عہد کون نہیں جانتا؟ عہد کیا تھا اللہ سے، لئن آتانا من فضلہ، اگر وہ ہمیں فضل دے گا، عطا کرے گا، لنصدقن، صدقہ کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور بالکل نیک بندے بن جائیں گے اللہ کے۔ فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بہ، بخل کون نہیں جانتا؟ اب انہوں نے بخل سے کام لیا، وتولوا وہم معرضون، اور پیٹھ موڑ لی اور اعراض کیا، بھول گئے کیا وعدہ کیا تھا اللہ نے۔ تیسری آیت ہے لرزا دینے والی، فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، اور یہ عاقبہ عقوبت، سزا کے طور پر نفاق پیدا کر دیا۔ الی یوم یلقونہ، اس دن تک اب نفاق ان کے دلوں میں باقی رہے گا، برقرار رہے گا، جبکہ یہ اللہ سے ملاقات کریں گے قیامت کے دن تک۔ اور یہ کس لیے کیا؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بسبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی تھی، اخلفوا خلاف ورزی، بما وعدوہ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اللہ سے، وبما کانوا یکذبون، اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ پاکستانی قوم اجتماعی سطح پر اللہ سے وعدہ خلافی کیا جو جس جرم کے مرتکب ہوئی ہے، اس کی بنا پر نفاق ہے۔ در حقیقت قومی سطح پر ہمارے اوپر جو شے مسلط ہے وہ نفاق ہے۔ اس نفاق کے دو پہلو ہیں،
ایک تو وہ دو حدیثیں بہت اہم حدیثیں ہیں کہ حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں تین ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، اور اگر امین بنایا جائے خیانت کرے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر چاروں کسی میں ہے تو کٹر منافق ہے۔ اور الفاظ یہ بھی ہیں، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو، وہ انسامہ و صلی و زعم انہ مسلم، سمجھتا ہو میں تو مسلمان ہوں پکا کٹر، لیکن اگر یہ چار وصف اس میں ہے تو کٹر منافق ہے۔ اگر ایک ہے تو 25% منافق ہے، جب تک کہ اس کو ختم نہیں کرتا، اس عادت کو ترک نہیں کرتا، اس میں گویا کہ ایک مقدار کے اندر نفاق موجود رہے گا۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ تین وہی ہیں، اور چوتھی اذا خاصم فجر، جب کہیں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے۔ آپے سے باہر ہونا گالم گلوچ بھی ہے، ہاتھا پائی بھی ہے، جو ہماری اسمبلیوں میں ہو رہا ہے، ہاتھا پائی۔ میں تو لرز گیا تھا کہ کبھی مشرقی پاکستان میں یہی کچھ ہوا تھا، تو اس کا جو نتیجہ نکلا وہاں، تو جو کچھ اب ہو رہا ہے سرحد کے اندر، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین؟ پردہ اٹھنے کے منتظر ہے نگاہ۔ بہرحال ابھی تو صرف میں چاہتا ہوں ان حدیث پر توجہ مرتکز کریں۔ ایک تو نفاق کا مصدر یہ ہے کہ اخلاق کا دیوالہ نکل جاتا ہے، صداقت، امانت، دیانت اور تحمل، چار چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنائے جائیں، سرکاری منصب پر ہے، اس سے بڑی امانت کیا ہوتی ہے؟ وزیر ہے، بہت بڑا عہدہ اللہ نے دیا ہے اور قوم نے دیا ہے، امانت ہے، لیکن جو اس کے اندر خیانتیں ہوتی ہیں کون نہیں جانتا۔ اسکینڈلز جو ہوتے ہیں کروڑوں کے ہوتے ہیں، اب تو وہ اسکینڈلز جو ہیں جہاں سے بھی خبر آتی ہے وہ کروڑوں اور اربوں قسم کی ہے، وہ تو فگرز جو ہے وہ اس سے کم کی ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے ناخدا اس ملک کو لوٹ کر ختم کرنے پر تلے ہوئے، کشتی کو غرق کرنے پر تلے ہوئے، بھول گئے ہیں کہ ہمارے اپنے اہل و عیال بھی اسی کشتی میں سوار ہیں۔ جب یہ کہ کسی کی مت ماری جاتی ہے تو یہ سارا شعور ختم ہو جاتا ہے۔ اس جہاز کے پیدے میں سوراخ کر رہے ہو، اسی جہاز میں تمہارا اپنا گھر ہے، تمہاری اپنی اہل و عیال ہے، یہ ڈوبے گا تو واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ بہرحال دوسرا پہلو نفاق کا وہ ہوتا ہے جسے ہم نفاق باہمی کہتے ہیں۔ وہ نفاق باہمی یہ ہے کہ آج سے تقریباً نصف صدی قبل، 47 برس قبل، یہ مسلمان ہندو کے مقابلے میں ایک قوم بن چکے تھے۔ مذہبی فرقے واریت بہت لو جا چکی تھی، سیاسی اختلافات بہت نیچے جا چکے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ کی ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ آج وہ قوم کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر۔ اب تو قومیتیں ہیں، قوم تو ہے ہی نہیں۔ قومیتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کیوں نہ ہوگا؟ یہ میں نے لاڑکانہ میں ایک دفعہ پریس کانفرنس کی وہاں سوال کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے جی، یہ مہاجر قومیت؟ میں نے کہا کیوں؟ اگر سندھی قومیت ہو سکتی ہے تو مہاجر کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور پنجابی ہو سکتے تو سرائکی کیوں نہیں ہو سکتے؟ آسمان سے لکھوا کے لائے آپ، جڑ کاٹیے اس قومیت کی۔ ایک امت، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ورنہ قومیت کو جب آپ اٹھا لیے تو پینڈوراس باکس ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر کہیں سندھی قومیت کی بنیاد پر خدا نہ خواستہ سندھ علیحدہ ہو جائے، پھر اس میں 100 قومیتیں ابھر آئیں گی، پھر ان میں سندھی اور بلوچی اور سرائکی اور سندھی، یہ سماٹ سندھی ہے اور یہ تو باہر کا آیا ہوا بلوچی ہے، اور یہ تو راجپوتانے کے آئے ہوئے راجپوت ہے، یہ ساری کی ساری اصلیتیں ابھریں گی۔ یہ جان لیجیے کہ وہ تقسیم میں رکتی نہیں ہے۔ بہرحال اصل سبب کیا ہے کہ در حقیقت ہم اس عذاب خداوندی کی لپیٹ میں۔ چنانچہ سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں اللہ کے عذاب کی 3 شکلیں دی گئی ہیں، اور آج میں جب سوچ رہا تھا، میں نے کچھ نوٹس بنائے ہیں آج کی اپنی گفتگو کے لیے، تو محسوس ہوا کہ وہ تینوں ہی شکلیں آج ہمارے سر پر مسلط ہو رہی ہیں۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض۔ اے نبی ان سے کہہ دیجیے اللہ کو اس کی قدرت ہے، اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے تمہارے اوپر سے،
یا تمہارے نیچے سے، یا یہ ہے کہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں ٹکرا دے، نہ اوپر سے عذاب بھیجنے کی ضرورت، نہ نیچے سے عذاب نکالنے کی ضرورت، نہ زمین پھاڑنے کی ضرورت، نہ آسمان سے کوئی عذاب بھیجنے کی ضرورت، تمہیں ہی آپس میں تقسیم کر کے ٹکرا دے، ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھو۔ یذیق بعضکم بعض بعض، یہ تیسری شکل ہے وہ کہ جو اس وقت ہم پر اس نفاق باہمی کی صورت کے اندر، تو منافقت جو ہم پر آئی ہے اللہ سے وعدہ خلافی کی وجہ سے، اس کا ایک ظہور اخلاق کا دیوالہ نکل گیا۔ آج جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا سیاستدان ہے اتنا ہی بڑا دھوکے باز ہے۔ اور بلکہ سیاست نام ہی دھوکے کا ہے، فریب کا ہے، جھوٹ بولنے کا ہے، جھوٹے وعدے کرنے کا ہے، سبز باغ دکھانے کا ہے، خیانت کا ہے۔ لاکھوں روپے انویسٹ کر کے آپ نے اگر کوئی سیٹ حاصل کی ہے تو پاگل ہوا ہے وہ، جا کے وہاں سے کروڑوں نہیں بنائے گا۔ کوئی عقل سے کام لو، بالکل منطقی بات ہے۔ جب ہے ہی انویسٹمنٹ گندا ہے، یہ ہے اصل سبب ہمارا۔ اب میں چاہتا ہوں اس پس منظر میں اس وقت جو تازہ حالات ہیں اس کے بارے میں کچھ اپنا تجزیہ عرض کروں۔ تجزیہ تو یہ جو میں نے کر دیا کہ اس وقت ہم ایک مرتبہ پھر شدید اور گوناگوں اور چند در چند بحرانوں کی زد میں آ چکے ہیں۔ ان کا ذرا سا جائزہ لیجیے، بحران داخلی سطح پر کیا صورتحال ہے۔ سب سے پہلے مرکز، ظاہر بات ہے کہ ملک کے اندر سب سے اہمیت سب سے زیادہ مرکز کی ہے۔ شدید ترین محاذ آرائی چل رہی ہے، کوئی قانون سازی ہو ہی نہیں سکتی۔ جن چیزوں پر اتفاق نہیں تھا، 8ویں ترمیم ختم ہونی چاہیے، اتفاق، لیکن نہیں کریں گے، ساتھ نہیں دیں گے۔ اپنی جگہ پر دونوں اس کے قائل ہیں کہ خواتین کی سیٹیں ہونی چاہیے، وہ تو ہم کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی ایسی بات ہے، مغربی نظام آپ لے کر چل رہے ہیں تو عورتیں لڑنے الیکشن لڑتی ہیں، بے نظیر بھی تو الیکشن جیت کر آئی ہے، عابدہ حسین بھی تو الیکشن جیتتی ہے، بے نظیر کی ماں نے بھی تو الیکشن جیتا ہے۔ کیوں آپ سیٹیں بناتے ہیں؟ اور ان سیٹوں کو بھی پروونشل جو اسمبلی کے ممبرز ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ خواتین نے الیکشن لڑنا ہے، انہی کی خوشامدیں کریں گی نا، بہت غلط حرکت ہے۔ لیکن یہ دونوں اپوزیشن اور پارٹی ان پاور دونوں اس کی قائل ہے کہ سیٹیں ہونی چاہیے، لیکن ہو نہیں سکتی اس لیے کہ یہ بھی تعاون کی بات ہو جائے گی، اس لیے رکی ہوئی ہے بات، ورنہ یہ نہیں کہ نواز شریف صاحب کے نزدیک جو ہے یہ خواتین کی سیٹوں کا اتفاق غلط ہے۔ شدید ترین محاذ آرائی، گویا کہ وہ جو امید تھی مجھے بھی تھی کہ اگر یہ دو پارٹیاں برابر کی ہو جائیں تو کچھ اسٹیبلٹی آ جائے گی، ہو گئی ہے، یعنی اپوزیشن بڑی مضبوط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی بھی اپوزیشن اس طرح کی مضبوط اور مستحکم نہیں ہوئی جیسی کہ اب ہے، لیکن یہ کہ اس کا ایک پازیٹو رول بھی تو ہوتا ہے، صرف نیگیٹو تو نہیں ہوتا۔ محاذ آرائی تو نہ ہو، میں اس میں کسی کے ذمہ نہیں اس کا الزام ڈالنا چاہتا، کس کا جرم ہے کس کی زیادتی ہے یہ تو تفصیلی بات ہے، یہ تو اگر کہیں عدالت میں جائے تب بھی نہ معلوم کتنے مہینوں میں جا کر شہادتیں لے کر پھر کوئی فیصلہ کر سکے عدالت، ہم کہاں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت تو پوری قوم کو ایک سمجھتے ہوئے جو ہماری بدقسمتی ہے کہ محاذ آرائی ہے اور جو روز بروز شدید سے شدید تر ہوتی چلی جاتی ہے، جس پر کبھی اسلم بیگ صاحب کی طرف سے وارننگ آ جاتی ہے، کبھی کسی طرف سے وارننگ آ جاتی ہے کہ باز آ جاؤ باز آ جاؤ باز آ جاؤ، ورنہ یہ بساط الٹ دی جائے گی، ورنہ پھر کوئی معین قریشی آ جائے گا، ورنہ پھر یہ ہو جائے گا، ورنہ پھر بوٹوں کی دھمک سنائی دے گی۔ آئے روز وہ جو بھی ہیں قوم کے جو بھی گہی خواہ ہیں، بہرحال جو بھی مشورہ دے رہے ہیں، جو بھی حالات سے واقف ہے، سنگینی سے واقف ہے، جو ایسے عہدوں پر رہے ہیں کہ جو کچھ پردے کے پیچھے کے راز ہیں ان سے بھی واقف ہے، لیکن یہ کہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، معلوم ہوتا کہ ہم اندھے ہو گئے۔ لعمرک انہم فی غمرتہم ساہون، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی کہ اے نبی آپ کے سر کی قسم، آپ کی جان کی قسم، وہ تو نشے میں دھت ہوئے ہیں، انہیں ہوش ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ کدھر جا رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا۔ نیشنل اسمبلی ہے تو سوائے گالن گلوچ کے اور سوائے غصے کے اور پنجابی فلموں کی جس طرح کی برقیں ہوتی ہیں، سوائے اس کے کوئی کارروائی نہیں۔ وہ تو یہ ہے کہ وہاں کے لاؤڈ اسپیکر فکسڈ ہے، مائک، ورنہ جو مائک اکھاڑ کے جو ایک دوسرے کے اوپر وہ چلتے وہ میزائل بن کر، وہ تو وہاں فکسڈ ہے۔ کرسیاں بھی ایسی نہیں ہے کہ اٹھا کر پھینک سکے کسی کے اوپر، وہ بھی سیٹیں فکسڈ ہے۔ ورنہ جو کچھ نیشنل اسمبلی میں ہو رہا ہے، جو آپ کی قومی
زندگی کا بلند ترین نمائندہ ادارہ ہے. اور سب سے بڑھ کر جو اب نئی صورت ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو بار بار لوگوں کو کال دے رہے ہیں کہ نکلو سڑکوں پہ، اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نہیں جانتا قوم اس کو قبول کرے گی نہیں کرے گی، لیکن یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت ایک پولرائزیشن ہو چکی ہے اس ملک کے اندر. اپوزیشن کا ہولڈ شہروں پر مضبوط ہے، اور جو پارٹی ان پاور ہے وہ دیہات میں جاگیرداروں اور زمینداروں کی پارٹی بن گئی ہے بیسیکلی. اور تحریک عوامی چلتی ہے شہروں ہی سے. 1977 کی تحریک چلی تھی تو شہروں سے چلی تھی، دیہات سے تو تحریکیں چلا ہی نہیں کرتی، تو شہروں میں چلتی ہے. یہ صورتحال ہو سکتا ہے کہ وہ چلا لے، کوئی تحریک چلا لے، لیکن حاصل کیا ہوگا؟ 77 کی تحریک سے کیا ہوا تھا؟ مارشل لا آ گیا تھا، کیا خیر برآمد ہوا تھا؟ یہ صورتحال ہے ہمارے مرکزی سطح پر. کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی، متفق علیہ معاملات کے اندر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. محاذ آرائی ہے کہ روز سے روز شدید سے شدید تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اب جو بھی ہے بہرحال ایک طرف سے تو کال ہے اور بار بار آ رہی ہے تو سڑکوں پر نکلو. پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے. پھر اس کو تو پریڈکٹ کرنا بھی مشکل ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی معین کو ایسی قسم کا آدمی آ جائے گا، کوئی بندر ہوگا روٹی وہ کھائے گا، بلیاں بیٹھی منہ دیکھتی رہ جائیں گی. اور وہ بندر تو ہمیں معلوم ہے، وہ بندر اس وقت عالمی استعمار، نیا عالمی استعمار، جو ظاہری طور پر امریکہ ہے باطنی طور پر یہودی ہے، زائنسٹ ہے. امریکہ نہیں ہے اصل میں، یہ بھی آپ کو مغالطہ ہے. امریکہ نہیں ہے، امریکہ خود اعلی کار ہے اس وقت یہودیوں کا. انہیں خود ہوش نہیں ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اور ذرا بھی کبھی امریکہ نے اگر اسرائیل اور یہودیوں کے راستے میں کہیں بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، جو حشر یو ایس ایس آر کا ہوا ہے وہی حشر یہ زائنسٹ جو ہے یہ یہودی یہ یو ایس اے کا بھی کر دیں. ان کو یہ اختیار حاصل ہے، یہ طاقت ہے ان کے پاس، اس لیے کہ اکانومی کا لیور ان کے ہاتھ میں ہے. معاشیات یہ تو ایسا یہی سمجھیے کہ شیش محل ہے، لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. ذرا سا لیور ہلے گا، ذرا سا زلزلہ آئے گا اسٹاک ایکسچینج میں، بلینز اینڈ ٹریلینز ادھر سے ادھر ہو جائیں گے اور قیامت آ جائے گی امریکہ کے اندر. جب چاہے کہ کر سکتے. یہ جو ورلڈ آرڈر نیا استعمار آ رہا ہے اصل میں دجالی فتنہ جو اب المسیح الدجال کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے. دجالی فتنہ یہ تہذیب ہے، مادہ پرستانہ تہذیب. اس کے کلچز میں، اس کی گرفت میں تو اس وقت پوری عالم عرضی آ چکی ہے اور پوری نوع انسانیت. میں بھی اسی میں ہوں، آپ بھی اسی میں. مادے پر اعتماد ہے، اللہ پر کہاں اعتماد ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ سارا دار و مدار، سارا تکیہ، سارا بھروسہ، سارا اعتماد مادی وسائل پر ہے، اللہ کی ذات پر تو نہیں. اللہ تو ہے، بس مسجد میں جا کر متھا ٹیکنے کے لیے ضرور ہے. وہ اصل میں دجالی فتنہ اب اپنے منطقی عروج، المسیح الدجال، وہ یہودی جو گریٹر اسرائیل کے قیام کا داعیہ لے کر کھڑا ہو جائے گا. کیا کم وقت میں وی ہیو ٹو اسٹیبلش اوور گریٹر اسرائیل. اب میں آپ سے کہہ چکا ہوں، اپنی کتاب لکھ چکا ہوں، جو نوائے وقت میں مضامین چھپے تھے جو پھر کتابی شکل میں آ گئے ہیں. میرے نزدیک 2-2.5 سال کا وقفہ ہے. اور حال ہی میں جیسا کہ میں نے شاید یہاں پہلے بتایا بھی تھا، ہمارے ایک ساتھی ہیں کراچی کے، بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، لیکن یہ کہ فکری اور کچھ دانشورانہ ذوق بھی ہے. انٹرفیس ڈائیلاگ ایک ہوتا ہے ملک کے کچھ دنیا کے مختلف ممالک میں. اس دفعہ اس سال جو تھا وہ جس میں عیسائی، یہودی، مسلمان تینوں انٹرفیس ان کی ڈائیلاگ ہوتی ہے. تو یہ اس دفعہ موراکو میں تھا، وہاں وہ گئے. تو چونکہ وہ میری تقریریں سن چکے تھے کہ میں نے کہا تھا کہ آئندہ 3-4 سال جو ہے، 2-3 سال 4 سال یہ بڑے پروفاؤنڈ ہے، بہت ہی بڑی تبدیلی آنے والی ہے. اور اسی میں وہ دجال کا ظہور، یعنی کوئی یہودی کھڑا ہوگا یہ کہہ کر میں ہوں اصل مسیح. وہ تو جھوٹا مسیح تھا جو آیا تھا جسے ہم نے سولی پر چڑھایا تھا، وہ جھوٹا تھا. میں ہوں مسیح اصل. اور وہ کھڑا ہو کر دعویٰ کرے گا کہ اب میں قائم کروں گا اسرائیل، گریٹر اسرائیل، کم وقت میں جو ہو سو ہو.
تو انہوں نے اس سے پوچھ لیا، ایک یہودی جو وہاں آیا ہوا تھا دانشور، وین آر یو گوئنگ ٹو بلڈ یور ٹیمپل؟ کیا کب تک ارادہ ہے آپ کا ہیکل سلیمانی کی تعمیر؟ ہیکل سلیمانی معلوم ہے نا، سن 70 عیسوی سے منہدم پڑا ہوا ہے۔ رومی ٹائٹس جنرل تھا، 70 عیسوی میں اس نے جب یروشلم کو فتح کیا ہے، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے تھے یروشلم میں۔ اور ہیکل سلیمانی جو ان کے لیے ایسا ہی ہے جیسا ہمارے لیے خانہ کعبہ، ان کا مرکز، ان کا قبلہ، اس کو مسمار کیا، اس وقت سے آج تک وہ مسمار پڑا ہوا ہے۔ لیکن یہودیوں کو نکال دیا تھا اس کے بعد سے، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس کے بعد تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس بعد حضرت عمر نے جب فتح کیا ہے بیت المقدس یروشلم، تو اجازت دی ہے کہ یہودی بھی آ سکتے ہیں یہاں پر، اوپن سٹی ڈکلیئر کیا، یہ عیسائیوں، مسلمانوں اور یہودیوں سب کا ایک مشترک مقدس مقام ہے، وہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے داخلہ بند تھا یہودیوں۔ بہرحال وہ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ 2-3 سال کی بات ہے، اس لیے کہ وہ دفتر جا رہے ہیں بڑے اسکیم کے ساتھ۔ اب انہوں نے پی ایل او کو تو بہرحال غیر مسلح کر ہی دیا، اس نے تو ہتھیار ڈال ہی دیے، وہ تو توہین نادر چند کلیوں پر قناعت کر گیا۔ خالد مشل صاحب آئے ہوئے تھے، حماس کے نمائندے، ہمارے ہاں بھی تنظیم اسلامی کے اجتماع میں بھی انہوں نے تقریر کی، بے نظیر نے تو ملنے سے بھی انکار کر دیا ان سے، وہ سارے حقائق بتا گئے۔ وہ حقائق تو اخبارات میں آتے بھی رہتے ہیں۔ ساری بات جو وہ دے رہے پی ایل اے کو، وہ لمیٹڈ سول اٹانومی، اور وہ بھی صرف 2 جگہوں پر، غزہ اسٹرپ اور جیریکو۔ یروشلم کی کوئی بات ہی نہیں، یروشلم تو ہمارا ہے ہی ہے، تم اس کی بات ہی نہ کرو۔ اور تازہ ترین جو اس میں ہوئی ہے ڈیولپمنٹ، پوپ نے بھی تسلیم کر لیا، ویٹیکان نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا، جو آج تک نہیں کیا تھا۔ پروٹیسٹنٹ عیسائی تو ان کے قبضے میں تھے پہلے سے، اب گویا کہ کیتھولکس بھی ان کے قبضے میں آ چکے۔ پہلے تو پوپ نے ایگزونریٹ کیا، بری کیا یہودیوں کو کہ مسیح کو صلیب پر چڑھانے کی ذمہ داری ہے نہیں، اور اس کے بعد تسلیم کر کے اسرائیل کو اب ویٹیکان کا سفارت خانہ یروشلم میں قائم ہوگا، اور مسجد اقصیٰ کو وہ گرائیں گے اور اپنا ٹیمپل تعمیر کریں گے۔ اور ایودھیا کی مسجد گرا کے انہوں نے مسلمانوں کی نبض دیکھ ہی لی، اس میں جان ہی نہیں ہے۔ حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، میں جانی نہیں، جو چاہو کر لو۔ بہرحال یہ صورتحال اس وقت ہماری داخلی سطح پر ہے، مرکزی اعتبار سے۔ یہ جو میں نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر سے بھی عذاب آ رہا، نیچے سے بھی۔ پاکستان کا اوپر نیچے کیا ہے؟ شمال جنوب، سرحد میں جو حالات ہیں، جس طریقے سے حکومت اور اپوزیشن کی وہاں محاذ آئی، جو شدت اختیار کی ہے، جو کئی گھنٹے جو ہے وہاں پر چیخ پکار، دنگا فساد، وہ تو اسپیکر کو جان سے مار دیتے، اگر وہ تو خاص طور پر وہاں پر اس کی حفاظت کا انتظام نہ ہوتا۔ اعلان کیا ہوا تھا کہ وہ ٹیلی ویژن پر دکھایا جائے گا ایسا اجلاس، وہ اعلان ہی رہا، اس کے بعد کچھ اس کو دکھا، کیا دکھائے گا؟ دنیا کو یہ دکھائے کہ یہ گالم گلوچ ہو رہی، فوج گالیاں دی جا رہی۔ یہ پروونشل اسمبلی ہے ایک صوبے کی، اور اب جو اس کا بحران ہے وہ عدالتی سطح پر بھی ہے، دستوری سطح پر بھی ہے۔ اس کو حق بھی تھا کہ نہیں 2 ممبروں کو قلعدم کر دینے کا، پھر یہ کہ گورنر کو حق بھی ہے کہ نہیں اسمبلی بلانے کا، گورنر اسمبلی بلا رہا ہے اور ادھر سے نوٹس لگ رہا ہے کوئی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ کھلم کھلا سول وار کی دھمکیاں ہیں۔ آج ہی بیان ہے ولی خان کا، نواز شریف صاحب دستوری اور عدالتی جنگ لڑے، ہم گلیوں میں جنگ لڑیں گے۔ اور کس قدر سینسٹیو علاقہ ہے، ساتھ افغانستان ہے، جہاں خونریزی ہو رہی ہے، تباہی آ رہی ہے۔